السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، یہ مفتی مولانا طارق مسعود ہیں جن کی ہم یہ ویڈیو ملاحظہ کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس کا احادیث کی روشنی میں جائزہ لیں گے اور صحیح بخاری سے وہ احادیث نکالیں گے۔ صحیح بخاری سے ہم وہ احادیث نکالیں گے، وہ باب نکالیں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ جلدی افطار کیا ہے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے ہم یہ ویڈیو ملاحظہ کرتے ہیں۔ سحری اور افطاری اذان سے کریں یا وقت سے؟ سحری اور افطاری کا تعلق اذان سے ہے یا وقت دیکھ کر سحر و افطار کرنا چاہیے؟ وقت سے اس کا تعلق ہے، اذان سے نہیں ہے۔ اذانیں بعض دفعہ غلط ہو جاتی ہیں۔ بعض اہل حدیث حضرات یہ کرتے ہیں کہ سورج ابھی آدھا غروب ہوتا ہے تو وہ اذانیں دے کے سب کا روزہ توڑوا دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں۔ تو میں نہیں کہتا سارے اہل حدیث ایسا کرتے، لیکن ان اہل حدیث کی خدمت میں گزارش ہے کہ خدارا آپ اپنا مسلک دوسروں پہ تھوپتے کیوں ہیں؟ اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ آدھا سورج غروب ہونے پر افطار جائز ہے تو آپ کر لیں، لیکن آپ اذان دے کے سب کے روزے توڑوا دیتے ہیں اور اپنی رائے سب پہ مسلط کرتے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے، یہ بہت زیادتی ہے۔ نہیں، آپ اختلافی، آپ ایک مسئلہ ہے تو اس میں اپنی رائے زبردستی ٹھوس کیوں رہے ہیں آپ دوسرے کے اوپر؟ بعض دفعہ ایسے ہوئے واقعات کہ کسی اہل حدیث کی مسجد سے اذان ہی پہلے ہو گئی، ان سے پوچھا گیا تو کہہ رہے ہمارے مسلک میں اور یہ حدیث کی روشنی میں جائز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے حدیث سے۔ آپ کی ایک رائے ہے، آپ نے حدیث کی ایک تشریح کی ہے، تو اس تشریح کی وجہ سے آپ کی یہ رائے ہے نا، تو آپ اپنی رائے دوسری کی رائے پہ مت تھوپیں مت اس کو۔ تو اس لیے اگر کسی نے اذان سن کے روزہ افطار کر لیا اور بعد میں دیکھا کہ ٹائم ابھی داخل نہیں ہوا تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر پتا تھا اس کو کہ روزے کا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا، سورج مکمل غروب نہیں ہوا ہے، پھر بھی اس نے اذان سن کے روزہ توڑ دیا تو پھر کفارہ بھی لازم ہوگا اس کے اوپر۔ تو اس لیے اذان کے بجائے نا جو سحر افطار کے جو ٹائم کے جو جدول ملتے ہیں، نقشے ملتے ہیں، ان کو دیکھا کریں اور اس سے بھی احتیاطاً 2 منٹ بعد روزہ کھولیں۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جلدی افطار کا ہمیں حکم ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے، لیکن جلدی کا مطلب یقین تو ہو کہ سورج غروب ہو گیا ہے۔ تو یہ جو نقشے ہمیں ملتے ہیں جن میں سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، یہ احتیاطی ٹائم ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا، یعنی 100% اس پہ یقین نہیں ہوتا، لہذا اس میں کم از کم 2 منٹ کی احتیاط لازمی کیا کریں۔ جی جناب، تو یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی۔ اس کے بعد ہم اس ویب سائٹ پہ جاتے ہیں جہاں پر مکمل سیاہ ستہ کتاب موجود ہیں۔ ہم گوگل کرتے ہیں، گوگل پہ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے جہاں پر مکمل صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، تمام احادیث کتب ہمیں ملیں گی۔ ہم اب یہاں پر سرچ کرتے ہیں صحیح بخاری، وہ بھی اردو میں۔ یہاں پر ہم نے صحیح بخاری لکھ دیا، اب ہم اس کو سرچ کرتے ہیں۔ اب ہم اس کو سرچ کرتے ہیں کہ آیا ہمیں کیا ملتا ہے۔ ایک منٹ پیچھے چلا گیا، پھر ہم اس کو سرچ کرتے ہیں صحیح بخاری۔ تو سوری، ہمارا کنیکشن فیلڈ ہو گیا ہے۔ کنیکشن کو ایک مرتبہ پھر لگاتے ہیں، وائی فائی کنیکشن ہمارا رک گیا ہے۔ تو ہم پھر سے اس کو پیچھے کرتے ہیں اور ہم جاتے ہیں گوگل پہ۔ گوگل پہ ہم سرچ کریں گے صحیح بخاری، انشاءاللہ ہمیں وہ ویب سائٹ ہم
اس ویب سائٹ پہ جائیں گے جہاں پر احادیث کی تمام کتب ہمیں نظر آئیں گی۔ تمام کی تمام کتب ہم دیکھیں گے، ہم ان میں ملاحظہ کریں گے، ہم ڈھونڈیں گے ان میں کہ ہمیں حدیث چاہیے جن میں کہ اللہ کے رسول نے روزہ جلدی افطار کیا یا بتایا، افطار کرنے کا بتایا۔ اب یہ جو ویب سائٹ آئی ہے نا ہمارے پاس، اس ویب سائٹ پہ ہمیں وہ چیز ملے گی۔ یہ ویب سائٹ جو ہے نا، یہ ویب سائٹ ہمیں مکمل دے گی، یہ ویب سائٹ ہمیں دے گی مکمل کتابیں۔ تو ہم اس کو کلک کرتے ہیں، اس ویب سائٹ میں ہمیں مکمل کتابیں ملیں گی۔ اس میں سب سے پہلے جو ہمیں کتاب ملتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں تفسیر ابن کثیر ملتی ہے، یہ پڑھیے تفسیر ابن کثیر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صحیح بخاری ہے، اس کے بعد صحیح مسلم ہے، اس کے بعد سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، سنن ترمذی ہے، مزید کتب ہیں۔ اس میں ہم سب سے پہلے جو جائیں گے نا، وہ ہمیں جانا ہے بخاری شریف پہ۔ بخاری ہمیں دوسرے نمبر پر ملتی ہے تو ہم بخاری کو کلک کریں گے اور بخاری پہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہم ابھی بخاری کو کلک کرتے ہیں، بخاری کتاب ہم کھولتے ہیں تو اب ہمارے سامنے بخاری شریف کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ یہ بخاری شریف کے مکمل کتب ہیں، بخاری شریف میں مکمل کتابیں آتی ہیں۔ کتابیں جب آتی ہیں نا بخاری شریف میں، وہ یہ کتابیں ہیں، وہ یہ کتابیں ہیں۔ تو ہمیں ان کتابوں میں کتاب الصوم ڈھونڈنا ہے، ہمیں ان میں کتاب الصوم ڈھونڈنا ہے۔ کتاب الصوم ہمیں اس میں ملے گا، نیچے چلتے ہیں ہمیں کتاب الصوم مل گیا، ہمیں کتاب الصوم مل گیا اور کتاب الصوم کو ہم کریں گے کلک اور ہمیں وہ باب ڈھونڈنا ہے جہاں پر یہ ہے کتاب الصوم، روزے کے مسائل کا بیان۔ تو ہم اس کو اوپن کرتے ہیں، اس کو اوپن کر کے ہم دیکھتے ہیں، اب اس میں کتاب الصوم میں باب آ گئے ہیں، یہ مکمل باب ہیں کتاب الصوم کے، کتاب الصوم کے مکمل باب ہیں یہ۔ تو ان میں ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ اللہ کے رسول نے روزہ جلدی کھولا ہے یا نہیں کھولا، یا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے روزہ جلدی کھولنے کا یا نہیں دیا، یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے۔ یہ مولانا طارق مسعود اہل حدیث کو قصوروار ٹھہراتے ہیں مگر احادیث کو نہیں دیکھتے۔ احادیث میں کیا ہے، ہم نیچے جاتے ہیں، باب نیچے ڈھونڈتے ہیں، باب نیچے آئے گا ایک، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول خود روزہ افطار فرماتے ہیں، اللہ کے رسول خود روزہ جلدی افطار کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کو ایک صحابی بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول ابھی شام ہونے میں کچھ انتظار کرتے، شام ہونے کا کچھ انتظار کرتے۔ میں آپ کو احادیث آپ کو خود کو دکھاتا ہوں اور آپ خود دیکھ لیں اور پڑھ لیں کہ آیا کیا ہے، احادیث میں کیا ہے۔ ہمیں احادیث پڑھنی چاہیے، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ علماء اچھے بھی ہوتے ہیں، علماء برے بھی ہوتے ہیں۔ ایک منٹ میں ڈھونڈ رہا ہوں، وہ اچھا یہ آ گیا ہے، روزہ کھولنے میں جلدی کرنا، صحیح ہے نا۔ روزہ کس وقت افطار کیا جائے، یہ دو باب ہمیں ملے ہیں۔ ایک باب اس کتاب میں ہمیں یہ والا ملا ہے،
سوری یہ کٹ آ گیا اس کے اوپر، یہ کٹ کو میں ڈیلیٹ کروں، ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ باب جو ہے نا، یہ باب ہے، یہ باب ہے، ایک یہ ہے، ایک دوسرا یہ ہے، یہ دو باب ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دو باب ہم کھولیں گے اور ان کی احادیث ہم پڑھتے ہیں کہ آیا ان میں صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ کس طرح کی حدیثیں لائے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اوپر والا باب کھولتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم روزہ کس وقت افطار کریں، یہ باب اوپن کرتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کا باب ہمارے سامنے کھل کے اوپن ہو چکا ہے، کھل گیا ہے۔ تو اس میں جو ہمارے سامنے احادیث آئی ہیں وہ احادیث میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ باب ہے روزہ کس وقت افطار کریں۔ اس کے بعد اب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ 1954، وفطر ابو سعید الخدری حین غاب قرض الشمس۔ مجھے عربی نہیں آتی، میں عالم نہیں ہوں، مگر ایک مطالعہ کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس میں امام بخاری لائے ہیں، اور جب سورج کی ٹکیا ڈوب گئی تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روزہ افطار کر لیا۔ اس اثر کو سعید بن منصور اور ابن شیبہ نے وصل کیا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں، یہ حدیث ہے، یہ حدیث آپ خود ملاحظہ فرمائیں، حدیث نمبر 1954 ہے، اور یہ حدیث ہے، آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد ایک نیچے حدیث ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا انشاءاللہ۔ اب پہلے یہ حدیث سنیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ہم سے حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب سے سنا، ان سے ان کے باپ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات اس طرف مشرق سے آئے اور دن ادھر مغرب میں چلا جائے کہ سورج ڈوب جائے تو روزہ کے افطار کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد ہم نچلی حدیث میں جاتے ہیں۔ امام بخاری دوسری حدیث اسی باب میں لائے ہیں، یہ حدیث ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ہم سے اسحاق واسطی نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن شیبانی نے، اور ان سے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ فتح جو رمضان میں ہوا سفر میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے فلاں میرے لیے اٹھ کے ستو گول۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر ٹھہرتے۔ یہی بات مفتی طارق مسعود کرتے ہیں، آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیتے۔ یہ صحابی اللہ کے رسول کو بتا رہے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو پھر سے حکم دیا، اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ اس پر انہوں نے کہا، دوسری مرتبہ اس نے صحابی نے اللہ کے رسول کو جواب دیا، آپ تھوڑی دیر اور ٹھہرتے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی حکم دیا، تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گول، لیکن ان کا اب بھی خیال تھا ابھی دن باقی ہے، جس طرح مولانا مفتی طارق مسعود بیان کر رہے ہیں کہ دن کا انتظار کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، 2 منٹ احتیاط کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس مرتبہ پھر فرمایا، تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ پھر فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھول، چنانچہ اترے اور ستو انہوں نے گھول دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ پھر فرمایا کہ جب تم یہ دیکھ لو کہ رات اس مشرق کی طرف سے آ گئی تو روزہ دار کو افطار کر لینا چاہیے۔ یہ احادیث ہیں، ہم پیچھے جاتے ہیں، صحیح بخاری کا دوسرا باب ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرا باب ہمیں بھی اسی طرح کی احادیث بتائے گا انشاءاللہ، یہی احادیث ہمیں ملیں گی۔ دوسرا باب یہ ہے روزہ کھولنے میں جلدی کرنا، یہ باب ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک مرتبہ، یہ باب ہے۔ تو ہم اب اس کو کھولتے ہیں اور اس میں جاتے ہیں، اس باب کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں، ہم سے بیان کرتے ہیں، ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو حازم سلمہ بن دینار نے، انہیں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں دوسری حدیث لائے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا، ان سے سلیمان شیبانی نے، اور ان سے ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، جب شام ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ اونٹ سے اتر، میرے لیے ستو گھول۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر شام ہونے کا کچھ اور انتظار فرمائیں۔ یہی بات مولانا مفتی طارق مسعود فرماتے ہیں تو بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتر کر میرے لیے ستو گھول، وقت ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اتر کر میرے لیے ستو گھول، وقت ہو گیا ہے۔ جب تم دیکھ لو کہ رات ادھر مشرق سے آ گئی تو روزہ دار کے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا۔ ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کھولنے میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے، اور جیسے ہی ہم سورج کو غروب ہوتے دیکھیں اور جیسے سورج کو ڈھلتے دیکھیں اندر ہو جانا چاہیے، اور مشرق کی جانب سے اندھیرا ہو جائے تو ہمیں افطار کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث یہی ہے۔ مولانا مفتی طارق مسعود حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، حدیث کی سراسر مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ حدیث واضح ہے، اور یہ لوگ بولتے ہیں کہ احادیث اور قرآن کا ترجمہ عام بندہ نہیں سیکھ سکتا، عام بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ اب ان احادیث میں یہ بتائیں، یہ ہمیں سمجھائیں، ہم ایک طالب علم ہونے کے ناطے ہم ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان میں بتائیں ان احادیث میں کیا ایسی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے، جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی، کیا ایسی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے۔